السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بس ان کو روک لو معروف طریقے سے، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا ان کو معروف طریقے سے چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور ان کو اس مقصد کے لیے نہ روکو کہ تم ان کو تکلیف دو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے اور حکمت عطا کی ہے، اللہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اس آیت کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے 3 اسباق کو مختصراً دہرائیں گے۔ پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طلاق دینے کا طریقہ سکھایا اور یہ بات بتا دی کہ طلاق ایک بدترین عمل ہے، لیکن انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا مسنون طریقہ ہمیں بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ پہلی 2 طلاقیں رجعی ہوں گی، یعنی ان کے بعد رجوع ہو سکے گا، چاہے عدت کے دوران ہو بغیر کسی جرمانے کے، یا عدت پوری ہو جانے کے بعد، چاہے 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ، لیکن پہلی 2 طلاقوں کے بعد۔ تیسری طلاق کے واقع ہوتے ہی عورت بائنہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ اگر طلاق مرد کی طرف سے ہے تو مہر عورت کے پاس ہوگا، اور مہر کے علاوہ عورت کی تمام جائیداد، چاہے اسے ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا سامان ہو یا شوہر کی طرف سے ملا ہوا یا اپنا بنایا ہوا، وہ سب عورت کے پاس ہی رہے گا۔ لیکن اگر عورت خلا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اسے مہر کی رقم شوہر کو واپس کرنا پڑے گی، اس کے علاوہ شوہر کی طرف سے یا شوہر کے ماں باپ کی طرف سے یا اپنے ماں باپ کی طرف سے ملنے والا کل سامان عورت کی ملکیت ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک بائنہ عورت 3 طلاقوں والی وہ کسی دوسرے شوہر سے پہلے شوہر کے دخل مداخلت کے بغیر نکاح کرتی ہے اور اتفاقی طور پہ وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ پہلے شوہر سے اس شرط پر نکاح کر سکتی ہے کہ نباہ کا 100% یقین ہو۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حلالہ کرنا یعنی معین مدت کے لیے نکاح کرنا اور پھر طلاق لے لینا، یا کسی چھوٹے بچے سے یا کسی پاگل سے، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر ایک عورت بائنہ ہو چکی ہے لیکن زنا کرتی ہے یا اس طرح کا کوئی اور کام کرتی ہے تو وہ پھر بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب ہم طلاقوں کے مسائل کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے
یہ مختصر اور بہت سے مسائل جو طلاق ہی کے متعلقہ ہیں ان کو پڑھیں گے، جن میں سے آج ہم اس آیت میں یہ بات پڑھیں گے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب عورتوں کو طلاق دے چکے ہو، یعنی پہلی 2 طلاقیں، اور وہ اپنی عدت کے پورا کرنے کے قریب پہنچ چکی ہیں، تو ان کو یا روک لو یا چھوڑ دو۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ عدت کے دوران ان سے رجوع کر لو، کیونکہ یہ انتہائی آسان ہے۔ 2 لوگوں کو گواہ بنا کر رجوع کر لو اور عدت ختم ہونے کے بعد نئے نکاح کی نوبت نہ آئے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ بعض لوگ اس ارادے سے نکاح کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں کہ ہم اس کو آزاد نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ایسا ستائیں گے کہ اس کے بڑے بھی یاد رکھیں گے، یا اس کو ایسا تنگ کریں گے کہ یہ اپنا مہر اور اپنی رقم چھوڑنے پر تیار ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدوں سے بڑھنے والی بات ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یعنی پہلا حکم اس آیت میں یہ ملا کہ عورتوں کے ساتھ عدت کے پورا ہونے سے پہلے رجوع کر لو، یہ بہتر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اگر نباہ کی گنجائش نہیں تو پھر ان کو معروف طریقے سے چھوڑ دو، یعنی حسن سلوک کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو اس کو کچھ دے دیا جائے تاکہ جو دیگر فسادات ہیں ان سے انسان بچا رہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، کہ تم عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، ان سے مال چھیننے کے لیے نہ روکو، لِتَعْتَدُوا، کیونکہ یہ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنے والا کام ہے، تو ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور اس میں یہ وضاحت بھی کر دی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جس شخص نے عورت کو تکلیف دینے کے لیے یا مہر کی رقم چھیننے کے لیے یا اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یا اس کی زندگی کو ضائع کرنے کے لیے ایسا کیا، اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں اور قیامت والے دن حقوق العباد کو ادا کیے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی نصیحت اس آیت میں کی کہ تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مذاق سے کیا جائے تو تب بھی واقع ہو جاتی ہیں، اگر حقیقتاً کیا جائے تو پھر بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، کہ مذاق سے بھی وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں اور سنجیدگی سے بھی۔ النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح کرنا، طلاق دینا اور رجوع کرنا، کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ نکاح کرے اور بعد میں کہے میں نے مذاق کیا ہے، نہیں، اب نکاح ہو گیا، اب وہ اس کی بیوی ہے۔ طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے مذاق کیا تھا، تو نہیں، طلاق ہو گئی۔ ایسے طرح رجوع کے بعد اگر وہ کہے کہ میں نے تو رجوع کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کسی یعنی مذاق کے طور پر یا کسی، تو وہ ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں جب بھی واقع ہوتی ہیں تو یہ حقیقتاً واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے حکم کی اہمیت بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کے حکم کی اہمیت بھی سب سے بڑی ہے، اور طلاق یہ زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں مذاق کی گنجائش نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، 5ویں چیز اللہ نے یہاں یہ بیان کی کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، یعنی یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد طلاق کی گنجائش رکھی ہے، ورنہ بہت سے ایسے رشتے جہاں واقعتاً ہی شوہر برے ہوتے ہیں یا بیویاں بری ہوتی ہیں، اگر طلاق کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان بہت بری طرح سے پھنس جاتا۔ چھٹی بات یہ فرمائی کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر ہی دین بنتا ہے۔ اگر ایک شخص قرآن کا حامی ہے لیکن حدیث کا منکر ہے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے کو سمجھتا ہے لیکن اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔
کیونکہ تمام مسائل حدیث کے بغیر سمجھے ہی نہیں جا سکتے۔ تو یہ چھٹا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے تو اس کو سمجھو۔ مطلب یہ مسائل ہم میں سے ہر ایک کو آنے چاہیے۔ یعظکم بھی، یہ ساتویں بات اللہ نے کی کہ اللہ تمہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ یعنی جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھگڑا ہو جانے کی صورت میں طلاق میں جلدی نہ کرو، بلکہ عورت کے حیض کا انتظار کرو۔ یہ انتظار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اتنے دن انتظار کرنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور گھر بستا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں دین کے احکامات کی نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، یہ 9واں حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی نکاح، طلاق، رجوع، عورت کے حقوق، خاوند کے حقوق یا کسی اور کے، ان تمام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلقہ گناہوں کو تو معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ بندے کے حوالے کر دیں گے کہ مظلوم اگر معاف کرے گا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے بہت ڈرو۔ اور 10ویں بات یہ کہی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کچھ بھی کرتے وقت یہ خیال ذہن میں رکھو کہ میری کوئی حرکت بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، چاہے میں موبائل کے میسیج میں کر رہا ہوں، یا میں زبانی طور پر کر رہا ہوں، یا میں کسی مجلس میں یا اکیلے بیٹھ کر، اللہ سے کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ عورتوں کے حقوق پہچانیں، اور عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ تمہیں نیچے رکھا ہے، اور اللہ نے مردوں کو تمہارے اوپر ایک درجہ زیادہ عطا کیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے قوام ہیں، تمہاری ہر ضرورت کو مہیا کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں معروف طریقے سے رضامند ہو جائیں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، واطہر، اور بہت ہی پاک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ تم عورتوں کو لٹکا کر نہ رکھو، بلکہ جب ان کو طلاق دے دو تو یا ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو یا ان کو اچھے طریقے سے رکھ لو، یعنی مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ طلاق کے متعلقہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید قوانین ہمیں بتائے۔ یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا، شوہر نے طلاق دے دی، اب اس کی عدت پوری ہو گئی یا ہونے کے قریب تھی،
تو فریقین کا یہ مشورہ ہوا کہ ہم آپس میں اصلاح کر لیتے ہیں، میاں بیوی دونوں، بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ لیکن خاندان آڑے آ جاتا ہے۔ اب بہن بھائی باپ یا بڑے جو ہوتے ہیں خاندان کے، لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے، وہ اس ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، اب اس نے ہماری عزت خراب کر دی ہے، اب ہم دوبارہ اس کے نکاح میں تمہیں نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کیا تو اس نے بعد میں اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد عدت کے دوران اس کو کافی آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صلح پر آمادہ نہ ہوا۔ جب عدت ختم ہو گئی تو اس نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میری بہن بھی اس بات پر راضی تھی، لیکن میں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنایا اور میں نے کہا کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر فوراً رجوع کیا اور میں نے کہا کہ اب میں راضی ہوں۔ تو اس واقعہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے فیصلے کے آگے کس طرح سرنگوں ہوتے تھے، اپنا سر جھکا لیتے تھے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے میں نہیں آتے تھے۔ دوسری ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے اولیاء کریں گے۔ اولیاء میں ولی میں اس کے جو کفالت کرنے والے ہیں ان میں سر فہرست باپ ہے۔ باپ موجود نہ ہو تو بھائی اگر جوان ہے تو وہ ہے، یا چچا تایا دادا، کوئی بھی عورت کا وکیل بن سکتا ہے۔ بہرحال ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، یعنی فیصلہ دے دے کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، جیسا کورٹ میرج میں ہوتا ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو مخاطب کیا ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذکر ہے، بعض نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک طلاق کے بعد، یعنی ایک شخص سے جب طلاق ہو گئی، عورت فارغ ہو گئی، بائنہ ہو گئی، اس کے بعد وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اولیاء آڑے آ جاتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں نہیں کرنے دیں گے، یا اب تمہارا کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ عورت اپنے پہلے شوہر سے ہی راضی ہو جائے اور طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کی صورت میں دوبارہ اپنے گھر جانا چاہے یا وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا چاہے، تو فرمایا کہ تم آڑے نہ آؤ، مت روکو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی اس آیت میں کہ تم عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو، دوسری بات یہ بتائی کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا باپ اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے تو در حقیقت اس کے ایمان میں کمزوری ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بیان کی، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے ظاہری طور پر بھی پاک ہے اور باطنی طور پر بھی پاک ہے، کہ جب دوبارہ میاں بیوی مل جائیں گے تو رنجشیں ختم ہو جائیں گی، ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا اور دل بھی صاف ہو جائیں گے۔ جب دوبارہ وہ ان کا ملاپ نہیں ہوگا تو ماحول بھی خراب ہوگا کہ بندہ پھر ان کو مل نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ دلوں میں بھی رنجش ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ظاہری طور پر بھی پاکیزگی ہے اور باطنی طور پر بھی پاکیزگی کا سبب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کس حکم کی کیا حکمت ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے کس حکم کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو بلا چوں چرا قبول کر لیں۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا تمہارا ٹیچر یہ تمہارا مخالف نہیں ہے، تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات کو مان لو۔ تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر انسانوں کی بات تو انسانوں کے حق میں نفع کی بھی ہوتی ہے اور نقصان کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم اپنے بندوں کے لیے نقصان کا نہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کی آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ ہم جب ان آیات کو پڑھ رہے ہیں طلاق کے مسائل کو، تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے عورت کو کتنے اچھے حقوق دیے، اور اسلام کے سوا واقعی ہی کوئی مذہب ایسا نہیں جو عورت کو اس طرح کے حقوق دے، اور مردوں کو عورتوں کے لیے اتنی زیادہ اور اتنی گہری نصیحتیں کرے۔ تو اس طرح سے ایک عورت کو مرد کی نسبت اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔